بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو، جس کے ذریعے ہم آپ کو جرائم سے متعلق قوانین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسا چینل ہم نے بنایا ہے جو ایک عام آدمی کے لیے بھی اس میں سمجھنے کے لیے بہت سی مفید باتیں اور آسان سی زبان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو سمجھا سکیں۔ آج جس قانون کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو یہ شراب نوشی سے متعلق ہے کہ اگر کوئی شراب پی لیتا ہے، شراب نوشی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کیسا عمل کیا جائے گا۔ اگر مسلمان ہے تو اس کو حد کی سزا وہ کس طرح دی جائے گی، اگر غیر مسلم ہے تو اس کو تعزیری سزا کس طرح دی جائے گی، شراب نوشی کے لیے لوازمات کیا ہوں گے، کہ کون سے لوازمات اگر کوئی شخص پورے کر لیتا ہے اور اس کے مطابق وہ شراب نوشی کر لیتا ہے تو پھر اس پر حد لاگو ہوگا۔ حد لاگو ہونے کے بعد پھر اس کو سزا دینے کا پروسیس، اس کو جو سرکاری مجسٹریٹ مطلب جو جج ہے وہ کون ہوگا حد دینے کے لیے، اور اس کی کوڑ کی مقدار کتنی ہوگی۔ یہ تمام باتیں اس قانون میں ہم ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے آرڈر امتناع منشیات اور نمبر 4 1979 کا قانون ہے۔ یہ آرڈر ہے ماشاء اللہ کے دور میں بنا ہے، ضیاء الحق کے دور میں۔ تو اس میں یہ جو قانون ہے اس کا بنیادی مقصد جو اسلامی سزا ہے شراب نوشی سے متعلق، اس کو یہاں پر اس قانون میں وہ سزائیں ڈالی گئی ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر اس میں اس کا طریقہ کار بھی بیان ہوا ہے کہ حد کا نفاذ کب ہوگا۔ تو انشاءاللہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں جب یہ ہم قانون پورا کر لیں گے تو آپ پھر A to Z وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ کون سی صورتوں میں حد کا نفاذ ہوگا، اگر حد نافذ نہیں ہو سکتا تو پھر تعزیری سزا کیا ہوگی۔ تو آئیے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ آج اس کا جو قانون ہم ڈسکس کریں گے یہ پورے پاکستان کے لیے بنا قانون ہے۔ آج اس میں ہم آرٹیکل 2 پر ذرا سا بات کریں گے۔ تو وہ عام آرٹیکل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر آرٹیکل ہر قانون کی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے ڈیفینیشنز سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو ڈیفینیشنز ہم آج پڑھیں گے۔ آرٹیکل 2 میں اس کی ڈیفینیشنز ہے۔ ڈیفینیشنز پر پہلے نمبر میں جو یہاں پر ذکر ہوا ہے وہ بالغ، کہ بالغ سے کیا مراد ہے۔ تو بالغ سے ہر ایسا شخص مراد ہے جس کی عمر 18 سال ہو یا 18 سال سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، 18 سال ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال ہو تو بالغ کی تعریف میں آئے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو تعریف ہے مجاز میڈیکل افسر۔ مجاز میڈیکل افسر سے سرکاری ڈاکٹر مراد ہے، مطلب ایسا ڈاکٹر جس کو گورنمنٹ نے صوبائی حکومت نے اختیار دیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس کے مراد سرکاری جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں، تو یہ سرکاری ڈاکٹر سے یہاں پر مراد مجاز میڈیکل افسر۔ پھر اس کے کام کیا ہوں گے وہ آگے انشاءاللہ آپ چل کر خود کو سمجھ جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد ایک بوتل یا قانونی برنا، چونکہ شراب نوشی کا قانون ہے تو شراب کو مختلف اقسام کی وہ بوٹلز میں اس کو رکھا جاتا ہے، اس کی فلنگ اس کی جاتی ہے۔ یہاں پر اس کی لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شکل کی، کسی بھی شیپ کی، کسی بھی چیز سے بنی ہوئی اگر بوتل ہے، اگر کوئی اور برتن ہے، کسی بھی شکل کی ہو، لکڑی کا بنا ہو، پیپے کا بنا ہو، شیشے کا بنا ہو، کوئی اور اس طرح کی اسٹیل وغیرہ کا ہو، جس شکل میں بھی ہو، لیکن اگر اس میں شراب ڈالی جائے تو اس کو بوتل یا بوتلوں میں برنا کہا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے خریدنا یا خریدنا کسی بھی شراب کو بذریعہ رقم خریدنا
لینا کسی شخص سے، ٹھیک ہے، رقم کے ذریعے، اگر کوئی شخص پیسے دے کر کسی شخص سے شراب کو خریدتا ہے، لیتا ہے، تو یہ خریدنا کہلائے گا۔ یا اس میں یہ بھی شامل ہے اگر پیسوں کے ذریعے نہ خریدا گیا ہو، کسی اور طریقے سے، مثال کے طور پر ایک شخص گفٹ کے طور پر وہ کسی شخص کو وائن کی بوتل دے دیتا ہے، تو جو لینے والا ہے وہ خریدنے کی تاریخ میں آئے گا، ٹھیک ہے، پیسوں کے ذریعے لیتا ہے یا کسی تحفے وغیرہ کے ذریعے رسوخ کرتا ہے، تو یہ خریدنے کی تاریخ میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دو تعریفات ہیں، کلیکٹر اور افسر امتناعی منشیات، ٹھیک ہے۔ کلیکٹر سے کیا مراد ہے، افسر امتناعی منشیات سے کیا مراد ہے؟ کلیکٹر سے ایسا افسر مراد ہے جس کو صوبائی گورنمنٹ اس قانون کے تحت اختیار پرووائڈ کرے، اختیار دے، اور افسر امتناعی منشیات سے ہمارے جو پولیس افسران ہیں جس کو ایسا افسر جس کو اس چوک کے اختیارات حاصل ہو، ایک تانے میں، ایک تانے کے حدود میں جو اسٹیشن ہاؤس افسر کے اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ اگر کسی حکومت کا کام ہے، صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے، کسی پرائیویٹ شخص کو بھی یہ اختیار ہو دے سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ پولیس ہے، لیکن یہ اختیارات پولیس افسر کے پاس ہے۔ اور کلیکٹر سے ایسا شخص مراد ہے جو اس قانون کے تحت لائسنس جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ لائسنس شراب کے متعلق وہ دی جا سکتی ہے طبی لحاظ سے، صنعتی پیداوار کے لحاظ سے، یا تعلیمی لحاظ سے، اگر شراب کی وہ ضرورت ہے تو ان مقاصد کے لیے، یا اگر مذہبی رسومات کے مطابق، مطلب مذہبی رسومات میں اگر جو غیر مسلم ہیں وہ ان کی مذہبی رسومات میں شراب استعمال کرنا وہ جائز ہے، تو ان ایام میں، ان دنوں میں ان کو لائسنس پرووائڈ کرنا یہ کلیکٹر کا کام ہے۔ پھر کلیکٹر کے دیگر بہت سے کام ہیں، ان کے ٹیکسز وغیرہ جو لائسنس ہے ان کو کلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، یا اگر اس طرح کے دیگر پرائز کو حوالہ ہو جائے اس قانون کے، ریڈ لگانا کسی بھی جگہ پر ہو جہاں پر انلیگل طریقے سے شراب بنائی جا رہی ہو، اس کو جمع کی جا رہی ہو، تو اس کو کلیکٹر اس کی ریڈ اس پر لگا سکتا ہے، اس کو سرچ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے وہاں پر اس طرح کے ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں، اسٹامپ پیپرز وغیرہ مل جاتے ہیں، تو ان کو قبضے میں لینے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ تو کلیکٹر سے ایسا افسر مراد ہے جس کو صوبائی گورنمنٹ نے اختیار دیا ہو اور اس قانون کے تحت وہ لائسنس جاری کرنے کا، لائسنس کو منسوخ کرنے کا مختلف وجوہات کی بنا پر اور مختلف عوامل کی بنا پر، اور اس طرح اس کے علاقے اختیار کے اندر کسی بھی جگہ پر وہ سرچ وغیرہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے جو انلیگل شراب کے مادے ہیں یا بنانے والے اوزار ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، جبکہ افسر امتناعی منشیات سے ہر ایسا شخص مراد ہے جس کو اس علاقے کے اسٹیشن ہاؤس افسر کے اختیارات حاصل ہو، تو یہ ہماری پولیس افسران کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد حد سے مراد اسلامی سزا ہے۔ حد سے مراد اسلامی سزا ہے جس کا تذکرہ قرآن اور سنت میں کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ قانون بنا ہے، اس میں حد کی جو سزائیں وہ ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد نشدار شے سے کیا مراد ہے؟ نشدار شے سے ایسی چیز مراد ہے جس کی وضاحت ضمیمہ میں کی گئی ہے۔ ضمیمہ کیا چیز ہے؟ قانون میں ایکسپلینیشن کے لیے آخر میں وہ انڈیکس جدول بنائے جاتے ہیں، اس کو ضمیمہ کہتے ہیں، جس کے اوپر وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہاں پر ضمیمہ سے مراد اس قانون کے آخر میں جدول ہے، ایک جدول ہے جس میں منشیات سے ریلیٹڈ چیزوں کا ذکر ہے کہ کون سی اجزاء، کون سے پودوں کے اجزاء وہ منشیات کہلائیں گے، نشدار شے کہلائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، بنگ، پوست، کوکا، یہ تین پودے یہاں پر ان کا ذکر ہے جدول میں، ضمیمہ میں، کہ ان تین پودوں کے جو اجزاء ہے، بنگ، ٹھیک ہے، بنگ کا جو پھول ہے، پتا ہے، آخری جو اس کا پھول ہے بنگ کا، جس سے چرس بنائی جاتی ہے اعلیٰ کوالٹی کی، تو یہ بنگ ہو گیا۔ اس کے جتنی بھی استخراج ہے، اس کے جتنی بھی تجرباتی لحاظ سے اس کی جتنی بھی مادے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پوست کا جو ڈوڈا ہے، اس کا جو پل ہے، جس طرح افیم نکالی جاتی ہے، یہ یہاں پر نشدار شے ہے۔ اس کے علاوہ کوکا پوش، یہ بھی ایک پودا ہے
ٹھیک ہے، جو زیادہ تر جنوبی امریکہ میں کاشت کی جاتی ہے، اور اس کا جو کوکا کا جو پودا ہے اس کے پتے سے یہ نشاور نمکی مرکبات جو نمکیات آمیز مادوں پر مبنی ہے وہ کلیکٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 پودے اور ان کے مرکبات جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، ڈرائیویٹیوز جو ہے، تو یہ یہاں پر نشرات شے کی تاریخ میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی شے، یہ تو زمینہ میں درج 3 پودوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شے جس کو صوبائی گورنمنٹ وقتاً فوقتاً نشدار شے قرار دے اور باقاعدہ سرکاری گزٹ میں اس کو مشتہر کرے کہ آج سے یہ جو چیز ہے یہ نشدار شے کہلائے گی، تو وہ بھی نشدار شے کی تاریخ میں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو نیا نشہ جو آپ کو پتہ ہے آئس، وہ سامنے آیا ہے، تو اگر اس کو صوبائی گورنمنٹ اس قانون میں وہ داخل کرنے کی نشدار شے قرار دینے کے بارے میں وہ اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو امپتمائن کے نام سے آئس ہے، تو امپتمائن کے نام سے اس کو آلریڈی KPK کا جو نیا قانون بنا ہے، کنٹرول آف سبسٹانس ایکٹ جو بنا ہے 2017 کا، تو اس میں آلریڈی اس کو ایڈ کیا گیا ہے۔ تو امپتمائن اس کا کیمیکل نیم ہے، آئس اس کا لوکل نیم ہے، تو اس کو اب اپنا وہ اس کی اپنی حیثیت وہ بن چکی ہے، اور اس کے لیے سیکشن 11 وہ علیحدہ سے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نشدار شے سے پہلے تو یہ جو 3 پودے ہیں ان کے مرکبات ہیں وہ مراد ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کو صوبائی گورنمنٹ وقتاً فوقتاً نشدار شے قرار دے۔ اب آتے ہیں نشاور شراب۔ نشاور شراب چونکہ بیس ہی اس پر ہے، یہ قانون بنا ہی اس کے لیے ہے، تو یہ ذرا اس کی وضاحت کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے تمام رقیق مادے، تمام جو لیکوڈ مادے وہ مراد ہے جس میں الکوہل ہے۔ سمپل جو ڈیفینیشن اس کی ہے کہ تمام لیکوڈ مادے، رقیق مادے، ٹھیک ہے، جس میں الکوہل ہو اور جو شراب کے لیے نشے کے لیے استعمال ہوتے ہو تو وہ شراب کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہلاتی ہے؟ نشاور شراب، لیکوڈ مادے جس میں الکوہل۔ اب اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ یہاں پر تاڑی کی شراب اس سے مراد ہے، اس کو پوری کے نام سے مطلب انگلش میں اس کو کہتے ہیں، ابھی اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ پھر روح کی شراب، روح شراب جس کو اسپرٹ ہم عام طور پر کہا جاتا ہے، روح کی شراب، جو کی شراب، وائن، بیئر، تو یہ شراب کے اقسام ہیں۔ اب جو یہاں پر پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں تاڑی کی شراب۔ تاڑی کی شراب کیا چیز ہے اور یہ کون سے پودوں سے بنائی جاتی ہے، اس بارے میں ذرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تاڑی کی شراب یہ اس کو فارم وائن بھی کہتے ہیں، فارم وائن، ٹھیک ہے، اس کا جو پودا ہے اس کو فارم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو پیڑی سے تعلق رکھتا ہے، جس پودوں کے گروپ میں یہ پودا شامل ہے، پام ٹری، تو اس کو یہ پام ٹری فیملی سے ریلیٹڈ پودا ہے جس کو چوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی اس میں کون سے درخت ہیں؟ یہ تو فیملی کا نام ہے، اب اس میں کون سے درخت ہیں؟ تو پہلے اس میں کوکونٹ ٹری وہ اس میں شامل ہے، اس سے یہ شراب بنائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ڈیٹ پام ہے، کھجور کا جو درخت ہے، اس سے بھی یہ شراب بنائی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو درخت ہے جس کو پامائری ٹری کہتے ہیں، پامائری ٹری، تو یہ بھی اس گروپ کا ایک درخت ہے جو میں جس طرح بھی بتایا کہ پام ٹری ہے، تو اس سے ہی تاڑی کی شراب وہ بنائی جاتی ہے۔ باقاعدہ یوٹیوب میں اس کے متعلق جو ویڈیوز آلریڈی موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طرح یہ جو تاڑی کی شراب بنائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو سرسری۔ اچھا، یہ پودے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر سری لنکا، ملیشیا، سعودی عربیہ وغیرہ میں یہ پودے زیادہ تر اویلیبل ہے، تو ان سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کو تاڑی کی شراب کہتے ہیں۔
اچھا اس کے بعد روح شراب اسپرٹس، تو یہ اسپرٹس جو ہے اس کو شوگر یعنی چینی اور فروٹس میوہ جات، ٹھیک ہے، اور ہر جس طرح کی جڑیاں وغیرہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہے ہر تو اس میں ڈالی جاتی ہے. اسپائسز جتنی بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پر جو کوکا کا پتا ہے تو اس میں نمکیات آمیز ایک مادہ ہوتا ہے جو نہایت ٹیسٹی اور نشہ آور ہوتا ہے وہ مادہ، تو اس کو اس سے علیحدہ کیا جاتا ہے. یہ اسپائسز اس میں ان تمام کو اکٹھا کر کے جو شراب بنے جاتے ہیں اس کو اسپرٹس یا روح شراب کہتے ہیں. اور اس کو یہ اسپرٹس یا روح شراب کو ریکریشنل ڈرگز بھی کہتے ہیں. اس کو ریکریشنل ڈرگز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو عارضی طور پر انسان کے ذہن کو ایک خوشی ایک تسکین فراہم کرتی ہے. عارضی طور پر انسان اپنے غموں کو اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے لیکن مستقل نہیں ہوتا وقتی طور پر، اس وجہ سے اس کو ریکریشنل ڈرگ کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد انگور کی شراب اور جو کی شراب ہے جس کو انگور گندم اور چینی وغیرہ کو مکس کر کے اس کو بنائی جاتی ہے تو اس کو انگور کی شراب اور جو کی شراب کہتے ہیں. اس طرح رائس وائن یا فروٹ وائن بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ یہاں پر شراب سے مراد بھی اقسام کی شراب ہے جس کو بنا کر رقیق مادے وہ استعمال کی جاتے ہیں شراب نوشی کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں نشہ آور شراب. میرے خیال سے آج کے لیے اتنی ڈیفینیشنز کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید کچھ نئے ڈیفینیشنز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کے سامنے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.